بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے، لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے۔ جفاؤں پہ جفائیں تھیں، بلاؤں پہ بلائیں تھیں، مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے۔ کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے، کٹے بازو جلے خیمے دیے جانوں کے نذرانے، لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے۔ شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے، یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے۔ ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والوں، ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے۔ وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے، وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے، اے آصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے۔ بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے،
میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے، گھٹی ملی ہے آل محمد کے ہاتھ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹی ملی ہے آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے، ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے، آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے، حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، ابو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے، آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے، مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرا کے پھول رضی اللہ تعالی عنہ، مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرا کے پھول، سیم و زر سارے جہاں کے ان کے قدموں کی ہیں دھول، ایک نے کربل سکھائی ایک نے اصلاح عام، دونوں ثابت کر گئے ہیں اپنے نانا کے اصول، اتنا شستہ اتنا روشن ان کا پاکیزہ چلن، اتنا شستہ اتنا روشن ان کا پاکیزہ چلن، ہر عمل ہی بولتا ہے عظمت سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل و اصحاب نبی ہیں وحدت ملت کی جان، آل و اصحاب نبی ہیں وحدت ملت کی جان، ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہیں سارے فضول، ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نثار، ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نثار، جان بھی دینا پڑی تو جان بھی دینا قبول، آل و اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی، آل و اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی، جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سلول، مجھ کو آصف مرشد کامل نے بخشی یہ کلید، مجھ کو آصف مرشد کامل نے بخشی یہ کلید، ان کی تربت پہ ہو ہر دم رحمت حق کا نزول، فاتح رہی ہے ہر قدم جرأت حسین کی، فاتح رہی ہے ہر قدم جرأت حسین کی، ہے آج بھی عروج پر ہمت حسین کی، قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لعنت کا رات دن، قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لعنت کا رات دن، بڑھتی ہے روز و شب مگر عظمت حسین کی، پہنچو بلائے جب تجھے ایک بار کربلا، پہنچو بلائے جب تجھے ایک بار کربلا، کہتی ہے مجھ کو رات دن نسبت حسین کی، جب بھی کہیں سے مجھ پہ حملہ کرے یزید، جب بھی کہیں سے مجھ پہ حملہ کریں یزید، کرتی ہے مجھ کو زور ور قوت حسین کی،
آصف ملی نصیب میں گھٹی وہ خوب تر، آصف ملی نصیب میں گھٹی وہ خوب تر، آتی ہے دم بدم مجھے نکہت حسین کی، پنج تن کے مرید ہو جاؤ، پنج تن کے مرید ہو جاؤ، چار یاری مزید ہو جاؤ، پنج تن کے مرید ہو جاؤ، چار یاری مزید ہو جاؤ، جو دبائے تجھے وہ دب جائے، اس قدر تم شدید ہو جاؤ، چھوڑنا مت نبی کی سنت کو، چھوڑنا مت نبی کی سنت کو، خواہ تم جتنے جدید ہو جاؤ، کوئی نہ بھونکے نبی کی عظمت کو، گو تم سارے شہید ہو جاؤ۔ کربلا میں لکھا گیا کلام، حسینی فوج کا دنیا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، مزاج خاکساری میں اصولاً کربلائی ہوں، نبی کے نام پر مٹنے کی بچپن سے تمنا ہے، غلام پنج تن ہوں میں ازل سے مصطفائی ہوں، میں صدیق و عمر کی افضلیت کا مبلغ ہوں، میں عثمان و علی کی شان والا کا فدائی ہوں، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بالکل بھی وابستہ، حجازی ہوں حجاز پاک کی راہوں کا راہی ہوں، میں ایما کی بہاروں کے لیے مانند بارش ہوں، میں باطل کے ٹھکانوں کے لیے کامل تباہی ہوں، حقیقت میں تو ہوں مٹی کے ایک ذرے سے بھی ناقص، حقیقت میں تو ہوں مٹی کے ایک ذرے سے بھی ناقص، اگر کچھ ہوں نبی کے فیض سے فضل الہی ہوں، عقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے، عقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے وہ شافی مگر میں تو فقط کڑوی دوائی ہوں، میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے، میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے، نواسب جان لیں سند صحیح میں مرتضائی ہوں، میرے استاد و مرشد ہیں زمانے میں جدا گانا، میں رضوی ہوں جلالی ہوں ہاں پھر میں بھی عطائی ہوں، جہاں شیخ طریقت نے چمن آب ڈالا، اسی گلشن کے بن پر میں بھی ایک چھوٹی سی کاہی ہوں، اے آصف جب دیا ہے ہاتھ میں نے ان کے ہاتھوں میں، تبھی تو ان کے مسلک کا مصائب میں بھی دائی ہوں، رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین، یا حسین سارے مل کے ساتھ کہو، رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین، رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین، پائی ہے میں نے آپ سے پہچان یا حسین، فکر حسین سے ملا جنت کا راستہ، فکر حسین سے ملا جنت کا راستہ، میرا ہے سب کچھ آپ پہ قربان یا حسین، گھٹی ملی ہے آل محمد سے پیار کی، گھٹی ملی ہے آل محمد سے پیار کی، اہل سنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین، گھٹی ملی ہے آل محمد سے پیار کی، اہل سنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین، شیر و شکر ہے عطرت و اصحاب کا وجود، شیر و شکر ہے عطرت و اصحاب کا وجود، پڑھتا ہوں جب میں کھول کے قرآن یا حسین، اب بھی یزیدیوں کو ذلت کی مار ہے، اتنے ہوئے ہیں آپ کامران یا حسین،
بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا، بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا، کافی ہے میرے واسطے عنوان یا حسین، آصف حیات دین ہے کربل کا مرحلہ، تازہ ہے دم بدم صدا اعلان یا حسین۔ آج مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا میں 9 محرم الحرام کے پاکیزہ لمحات میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خصوصاً امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اپنے عہد میں اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا مقدس خون پیش کیا، یزیدی نظام کے مقابلے میں ڈٹ کر دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اذان پڑھی، صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اپنی لازوال قربانیوں سے مسجد و منبر پر اسلام کو آباد کیا، اپنی جانیں دے کر اور استقامت سے باطل کا مقابلہ کر کے آنے والی نسلوں کو حسینیت کا تازہ پیغام دیا۔ قیامت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا، یقیناً شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس افکار اور روشن کردار ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لے کر آپ کے عظیم کام تک کتب حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ چند حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا تعارف جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3769 ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ران مبارک پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے ران مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اس حالت میں آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے، ہازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حسنین کریمین کا سب سے بڑا تعارف نسبت رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابن رسول، ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے شہزادے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر۔ یعنی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے محبین کو محبوبیت کا درجہ دلوانے کے لیے اللہ کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں فرمائیں۔ یہ دونوں مقدس نام، ان کے لحاظ سے ایک بحث گزشتہ موضوعات میں گزر چکی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر جلد نمبر 1 میں یہ لکھا ہے، ان اللہ تعالی حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہما النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ امام نووی کا یہ قول ہے جو دیگر ائمہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کے اندر رب ذوالجلال نے یہ دونوں مقدس نام حسن اور حسین ان کو لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں یا حسین رکھیں۔ اتنی لمبی تاریخ انسانیت میں حتیٰ کب تک اللہ نے ان کو محجوب رکھا؟ سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے یہ نام معین کیے۔ یعنی ان کے نام کی یہ انفرادیت، ان کے مقام کی انفرادیت کو واضح کر رہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام منتخب کیے، اور اس میں جو مسند امام احمد کی حدیث ہے اس کے اندر بڑے برکت والے نام کو تبدیل کر کے یہ نام تجویز کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک تو وہ روایت ہے جو گزشتہ موضوعات میں بیان کی گئی، لیکن مسند امام احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں حدیث نمبر 1370 کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، لما ولد الحسن، جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، سماہ حمزہ تھا، کہ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ فلما ولد الحسین سماہ بعمہ جعفر، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کا نام رکھا۔ کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کے نام بدل دوں، ان اغیر اسم ہذین، میں ان دونوں کے نام بدلوں۔ جو پہلی حدیث موضوعات میں گزری اس میں یعنی حرب نام رکھا گیا اور اس کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ یہ جو مسند امام احمد کی حدیث ہے اس میں جو پہلے نام رکھا گیا وہ نام بھی ایسا نام ہے کہ دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ احب اسماء میں سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ ترین نام ہیں ان میں سے ایک نام حمزہ ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف ہے 4940، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولد لرجل منا غلام، کہ ایک صحابی کے ہاں بیٹے کی ان کے گھر میں ولادت ہوئی، فقالوا ما نسمیہ، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا نام کیا رکھیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سموہ بأحب الاسماء الی، ان کا نام وہ رکھیں جو میرے نزدیک سارے ناموں میں سے پیارا نام ہے۔ یہ اجمالاً بیان کیا اور پھر ساتھ ہی تفصیل بھی بیان کر دی، فرمایا بأحب الاسماء الی حمزہ، کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ ترین نام ہے حمزہ، وہ نام اس بچے کا رکھو۔ لیکن مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمزہ رکھا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جعفر رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین،
مجھے ان دونوں کے نام بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یعنی اس میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جس طرح نام رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ امرتو کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، تو جو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، یقیناً ہمارے طرف سے جو انتخاب ہے وہ اس سے ان ذاتوں کا انتخاب نام کا بڑا انتخاب ہے۔ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا، تو اس طرح پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین یعنی بڑے صاحبزادے کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رکھا، اور چھوٹے صاحبزادے جو ان کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تجویز کیا۔ آپ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند و بالا کردار میں سب سے بڑا کردار وہ ہے جو آپ نے باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت میں کربلا کے میدان میں ادا کیا، اور بیک وقت کئی امتحانوں سے صبر اور استقامت کے ساتھ پاس ہوئے۔ ایک موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہذان ابنا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، تو ان دونوں کو آپ وراثت عطا فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزانے وراثت کے دیے، فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسعددی واما حسین فلہ جرأتی وجودی، فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو میں نے اپنی ہیبت اور روب کا ورثہ عطا کیا، وسعدتی اور اپنی قیادت اور سرداری کا ورثہ عطا کیا، واما حسین فلہ جرأتی وجودی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنی دلیری اور جرأت کا ورثہ عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جودی، ان کو میں نے اپنی جود و سخا کا ورثہ عطا کیا۔ اس سلسلہ میں جو کربلا کا کردار تھا اس کے اشارات جن احادیث میں ملتے ہیں وہ تقریباً 14-15 احادیث ہیں، اور درجہ کے لحاظ سے یعنی اس درجہ میں ہے کہ ان سے فضیلت عمل بھی ثابت ہو سکتی ہے اور فضیلت شخصیت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے طبرانی نے معجم کبیر کے اندر وہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں وہ روایت کرتی ہیں، کانا جبریل علیہ السلام عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسین معی، کہ میرے گھر میں حجرہ نبوت میں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول علیہ السلام ہیں، جبریل تشریف لائے ہوئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود تھے، فبکا، تو کسی وجہ سے یعنی چھوٹے بچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی، تو آپ رو پڑے، تو رونے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اپنے نانا جی کی طرف جانا چاہتے ہیں، فترکتہ، تو میں نے پہلے انہیں آغوش میں لیا ہوا تھا یا پکڑا ہوا تھا تو میں نے ان کو چھوڑا، فدنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، فقال جبریل اتحبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب قریب ہوئے تو جبریل پہلے جو پیغام اللہ کا لے کے آئے ہوئے تھے اس سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ فقال نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فقال ان امتک ستقتلہ، کہ آپ کی امت کی طرف منسوب کچھ نام نہاد لوگ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے،
وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہیں بیٹھے میں آپ کے پاس اس مٹی سے مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاک کو سیراب کرے گا۔ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک قسم کی مٹی حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ فَإِذَنْ الْأَرْضُ يُقَالُ لَهَا کربلا، تو وہ جس زمین کی مٹی تھی اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اتنے الفاظ طبرانی معجم کبیر کی حدیث اور فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس حدیث کے تقریباً 6 جدا جدا طرق ہیں اور 6 جدا جدا سندیں ہیں جن سے یہ الفاظ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنے تھے ان کو روایت کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ملتی ہے، وہ بھی طبرانی معجم کبیر میں حدیث نمبر 2815 ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ان الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو الا اعجبک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں تجھے بڑی ہی تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دخل علی ملک آنفا، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے۔ اب یہ واقعہ اس واقعے سے ہر لحاظ سے جدا ہے جس کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، کیونکہ اس میں آنے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے، اور اب جو فرشتے آئے ان کی ایک اور سپیشلائزیشن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما داخل علی قط، آج جو فرشتہ ایک خبر لے کے آیا میرے پاس آج تک پہلے کبھی بھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ وہ میرے پاس حاضر ہوا ہے۔ اور اے عائشہ وہ خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان ابنی ھذا مقتول، میرے یہ شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ وقال ان شئت اریتک تربۃ یقتل فیہا، فرمایا وہ جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس مٹی کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر اپنی جان پیش کریں گے اور آپ کے خون مبارک سے وہ مٹی سیراب ہو جائے گی۔ فتناول الملک بیدہ، تو فرشتے نے وہاں بیٹھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فارانی تربۃ حمرا، تو مجھے سرخ مٹی فرشتے نے دکھائی۔ تو یہ خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مستقبل میں یہ عظیم کردار تھا اس کردار پر آپ نے متنبع فرمایا۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت نجی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی خادم تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرانے کے لیے پانی پاس رکھتے تھے، یعنی ساتھ سفر میں، اور مسواک وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔
آپ کے استعمال کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا موقع تھا، فلما حازا نینوا، جب چلتے چلتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نینوا کے بالکل مقابل پہنچے، وہو منطلق الی صفین، اور مقصد نینوا جانا نہیں تھا بلکہ صفین کی طرف جانا تھا۔ فنادا علی، تو وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو پکارنا شروع کر دیا، اور کسی کو دلاسا دینا شروع کر دیا، اور کسی کو حوصلہ بخشنا۔ اس انداز میں آپ نے زور زور سے آواز بلند کی۔ وہ لفظ کیا تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ، اس کنیت سے آپ کو آواز دے رہے تھے، اور لفظ یہ تھے، اصبر ابا عبداللہ، ابو عبداللہ حسین آپ صبر کرنا، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، فرات کے کنارے پہ آپ صبر کرنا۔ قلت وماذا، نجی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے اس گفتگو کا جو آپ ابو عبداللہ سے یہاں غائبانہ طور پر کر رہے ہیں؟ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے پس منظر میں ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغضب کا احد، تو میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کسی نے رنج دیا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی کے کام سے کہ آپ کو غصے میں ہی آنسو آ گئے؟ ما شأن عینیک تفیضان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ یعنی کسی جسمانی درد کے نتیجے میں؟ لیکن یہاں خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معین کیا کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ آپ نے وہ ناپسند کیا ہے اور اس پر اتنا رنج ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وجہ ہے، کسی کے ایسے کام کی وجہ سے کہ مجھے غصہ آیا ہو اور غصے میں آنسو آ گئے ہوں، ایسا نہیں۔ بل قام من عندی جبریل قبلو، اے علی آپ کے آنے سے تھوڑا سا پہلے جبریل میرے پاس سے گئے ہیں، فحدثنی، انہوں نے مجھے بتایا ہے، ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے، یعنی جو علاقہ ہے فرات کے سائیڈ کا، اس میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ قال فقال هل لك الى ان اشمك من ترباته، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی سنگھا دیتا ہوں کہ جس مٹی میں خون حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد شامل ہوگا۔ قلت نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں آپ مجھے وہ سنگھائیں، وہ مٹی کیسی ہے؟ فمد یدہ، تو وہیں بیٹھے جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیلایا، فقبض قبضۃ من تراب، تو مٹھی بھری مٹی سے، فاعطانیھا، اور مجھے عطا کی، فلم املک عینی ان فاضتاہ، تو اے علی جب وہ مٹھی میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور یہ میں نے بات سنی تو میں اپنی آنکھوں کے آنسو روک نہیں سکا، اور اس شہادت پر اور یہ جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہونے والا ہے اس کے تذکرے پر میری آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی ابو یعلا نے روایت کی ہے، اور اس کے علاوہ مسند امام احمد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ابن عساکر نے جمحان نامی شخص سے ایک حدیث روایت کی ہے،
اس میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتراب من تربۃ القریۃ التی قتل فیہا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آئے اس بستی کی مٹی سے جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا۔ وکیل اسمہا کربلا، اور ساتھ یہ بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو پھر یہ لفظ جدا جدا کر کے پڑھا، فرمایا کرب و بلا، یعنی اس کے اندر کرب ہے اور اس کے اندر آزمائش ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جو کہ ابن عساکر کی 14ویں جلد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ فرزند جن کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو وہ زمین جس کو کربلا کہا جاتا ہے اس میں شہید کیا جائے گا۔ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، اس وقت جو یہ وقت پائے اور جو یہ زمانہ پائے اور جن تک یہ بات پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کریں۔ فلینصرہ، وہ مدد کے لیے نکلیں۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر یہ جو راوی ہیں انس بن حارث، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کی طرف نکلے، فقتل مع الحسین، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری صحابی ہیں وصال کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ام سلمہ میں موجود تھے، فقال لا يدخل علینا احد، اور یہ فرما رکھا تھا کہ گھر کوئی بھی نہ آئے، یعنی کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ فجاء الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے میں تشریف لے آئے۔ فداخلہ، آپ حجرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سرکار سے سن رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے تو اجازت نہ دو، تو انہوں نے حضرت امام حسین کو روکا نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہاں رہنے دو۔ فجعل یعلو رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویابس بہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور فرشتہ حاضر خدمت تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ یعلو رقبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویابس بہ، اور سرکار کے ساتھ لاڈ کرنا شروع کر دیا۔ والملک ینظر، اور وہ فرشتہ جو حاضر خدمت تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فقال الملک، تو فرشتے نے کہا اتحبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ قال ای واللہ انہ انی لاحبہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ قال ان امتک ستقتلہ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ، آپ کی امت کی طرف منسوب چند نام نہاد لوگ ان کو شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھا دوں جو ان کا مشہد ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی۔ فقال بیدہ فتناول کفا من تراب،
تو وہیں بیٹھے انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور وہاں کی مٹی پیش کی. فاخذت ام سلمہ التراب، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی اور پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا. یعنی مجمع الزوائد کے اندر اس طرح اس حدیث کے الفاظ موجود ہیں. جبکہ کشف الاستار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، کان الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالساً فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال جبریل اتحبہ، جبریل حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں، یہ تو میرے دل کا پھل ہیں. ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کے گلشن اور دل کے باغ کا پھل ہیں، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں. فقال اما ان امتک ستقتلہ، اس پر پھر انہوں نے خبر دی کہ کچھ ملعون لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے. الا اریک من موضع قبرہ، کیا میں آپ کی قبر کی جگہ سے آپ کو نہ دکھاؤں جہاں شہادت کے بعد آپ آرام فرما ہوں گے. فقبض قبضۃ فاذا تربۃ حمراء، تو انہوں نے وہیں بیٹھے مٹی کی مٹھی حاصل کی اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو یہ بھی ایک کربلا کا تذکرہ ہے، اور جتنے تذکرے ہیں کربلا کے ان میں زبان رسالت کے لحاظ سے یہ اہم ترین گلدستہ ہے. اور پھر اس میں کچھ وہ خواب ہیں کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جب یہ نہایت ہی دردناک واقعہ پیش ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر، کہ میں نے دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیلولے کے اندر دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ایسے ہے جیسے کسی گرد اور غبار والے علاقے سے کوئی چل کے آتا ہے. ماہو قارورۃن، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے، فیہا دم یلتقطہ، اس میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، تو خواب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خون ہے. لم ازل اتتبع منذ اليوم، یہ آج میں مسلسل اکٹھا کرتا رہا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں اس کے اندر پھر یعنی اسی چیز کا انکشاف کیا کہ یہ عین وہی موقع تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حق کی خاطر اپنا خون پیش کر رہے تھے. آپ کے اس کردار کے اندر سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ خبر دی تو مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے یہ سبق یاد کیا. یعنی اس عہد کے اندر سبق یاد کرنے والوں میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اس آزمائش اور امتحان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی بھی استدعا کر سکتے تھے،
لیکن آپ نے جو تربیت کی ہوئی تھی اور اللہ کو جو منظور تھا اس کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ خبر ملتی ہے، اور ان کی استقامت اور ان کے جذبے کے لحاظ سے مختلف آثار ملتے ہیں۔ اور جو تربیت کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ جس انداز میں ان نامراد اور پلید لوگوں کے مقابلے میں اس کا اظہار ہوا، وہ ثبوت سارے صفحہ کربلا کے اندر آج بھی رقم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی خاطر حق پرستوں کی جو ازل سے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں پیش کی جاتی رہیں اور ان کی خاندانوں کی طرف سے قربانیاں پیش کی جاتی رہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی میں ایک عظیم باب کا اضافہ کیا، بلکہ شہادت سے پہلے ایک رات اپنی عظیم ہمشیرہ کو یہ فرما دیا کہ لا تشکی جیبا ولا تنادی بالویل، کہ کل جب ہماری شہادتیں ہوتی ہیں تو لا تخمشی وجہ، اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا اور اپنے بال نہ نوچنا اور ہائے ہائے نہ کرنا۔ ان لی ولک ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کریں گے کہ جو آزمائشیں ذکر ہیں سیرت کے اندر اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے خاندانوں نے دیں، وقت آنے پر رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان نے بھی اس سلسلہ میں سب سے منفرد قربانی دی، اور اس قربانی کے یہ اثرات ہیں کہ آج دین متین کی اصلی رونقیں ہم تک پہنچی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جائیں گی۔ یہی حسینیت کا ہمارے نام پیغام ہے کہ اس مقدس نظام کے لیے، اس مقدس دین کے لیے، اسوہ حسنہ کے لیے، شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کریں، اپنے بدن پہ نافذ کریں، اپنے محلوں میں نافذ کریں، گھر میں نافذ کریں، اپنے ملک کے اندر نافذ کریں، اور ان عظیم ہستیوں کی طرف من گھڑت اور جو ان کی شان کے شایان شان نہیں وہ باتیں ہرگز منسوب نہ کریں۔ اللہ نے ان کو عظیم امتحان میں عظیم کامیابی عطا کی کہ جس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنی طرف سے یہ انکشافات کیے ہوئے تھے، اور یہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب اتنے مقدس خاندان کے اتنے قیمتی لوگ اور اتنا قیمتی خون اور اتنے قیمتی پیکر جب اسلام کی عظمت اور غلبہ کے لیے وہ پیش ہوئے، تو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی ہر لمحہ اسلام کی خاطر اپنے عہد کی کربلا میں اپنا کردار ادا کرنے کا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔